الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء، امام الہدا، امام الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ آج 9 ذی الحجہ ہے اور یوم عرفہ کا دن ہے ہمارے چاند اور رویت کے حساب سے۔ یہ حج کے ایام ہیں اور اللہ کی طرف سے امتحان جو لیا گیا سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا، ان کی یاد میں کل کا جو دن ہوگا یوم النحر، وہ قربانی کا دن ہوگا۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے پیغمبروں میں سے عظیم تر پیغمبر ہیں۔ آپ کا لقب جد الانبیاء ہے، تمام انبیاء کے یعنی بے شمار انبیاء کے آپ دادا لگتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء آئے وہ سارے سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے تھے، حتیٰ کہ اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے، آپ کو نبی بنایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے بابا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کا ثمر ہوں، یعنی مجھے اس گھر کے لیے، بیت اللہ کے لیے، یہاں کے لوگوں کے لیے اللہ سے مانگ کر لیا سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے۔ عرفہ کا دن بہت ہی عظیم دن ہے، بڑا عظیم دن ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اس دن میں بھی اور مجھ سے پہلے بھی جتنے انبیاء گزرے ہیں وہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یعنی اس سے بہتر دعا کوئی دعا نہیں ہے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس دعا کا کثرت کے ساتھ اہتمام کریں آج کے دن۔ کل وہاں لوگ موجود اس دعا کا کثرت سے اہتمام کر رہے تھے۔ ہماری رویت کے حساب سے، چاند کے حساب سے ہمارا 9 ذی الحج آج ہے، تو لہٰذا اس دعا کا کثرت کے ساتھ اہتمام کریں، اور بڑی عظیم الشان دعا ہے، عظیم المرتبت دعا ہے، توحید کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے اس دعا کے اندر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اس اللہ اکیلے کے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لہ الملک ولہ الحمد، اسی کے لیے ہے تمام جہانوں کی بادشاہت اور اسی کے لیے ہے ہر طرح کی تعریف۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے کئی ایک مقامات پر کیا ہے، کئی ایک مقامات پر۔ یہ سورہ مریم کی آیت مبارکہ تھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اس کتاب کے اندر جو کتاب ہم نے آپ پر نازل فرمائی ہے، اس کتاب میں ہمارے پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذرا تذکرہ پڑھ کر سنائیے اپنی امت کو، اپنی قوم کو۔ انہو کان صدیقا نبیّا، بے شک ہمارے وہ پیغمبر بہترین اور سچے دوست تھے۔ صدیقا نبیّا، سچے بھی تھے، وفادار بھی تھے، اور بہترین نبی تھے۔ اللہ کا ہر نبی سچا نبی ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اللہ کا کوئی پیغمبر جھوٹ پر مبنی تو ہوتا ہی نہیں ہے، جسے اللہ چن کر بھیجے بھلا جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ان انبیاء میں بعض انبیاء کو اللہ عظمت اور فضیلت عطا فرماتا ہے، تو ان میں سے ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے، اور یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اولو العزم انبیاء میں سے بھی ایک نبی ہیں۔ اس لیے اللہ کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ انہو کان صدیقا نبیّا، بے شک ہمارا یہ پیغمبر بہت ہی سچا پیغمبر تھا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین سورہ صاد کے اندر پھر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے، وہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ آپ کے بیٹے سیدنا اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے سیدنا یعقوب علیہ السلام کا بھی تذکرہ فرماتے ہوئے اللہ فرماتا ہے، وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بندوں میں سے ابراہیم، ان کے بیٹے اسحاق، ان کے بیٹے یعقوب کا تذکرہ کیجئے، بے شک یہ بڑے بہترین پیغمبر تھے، ہم نے انہیں اپنے ذکر کے لیے، اپنی عبادت کے لیے خاص طور پر چن لیا تھا۔ اولی الایدی والابصار، بڑے عظیم المرتبت پیغمبر کہ جن کی ہر طرح سے مدد کی گئی، اور بصیرت والے پیغمبر، دنیا کے معاملات پر گہری نظر رکھنے والے پیغمبر۔ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، ہم نے قیامت کو بھی بہترین انداز میں، قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ انعامات عطا فرمائے گا وہ گھر بھی ہم نے ان کے لیے بہترین تیار کیا ہے، اور یہاں ان کا ذکر خیر ہم نے بڑے بہتر انداز میں کیا ہے، کیونکہ یہ بھی ہمارے ذکر کو بڑے بہترین انداز میں کرنے والے تھے۔ اتنی شان اللہ اپنے پیغمبروں کی بیان فرما رہا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین سورہ ممتحنہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قد کانت لکم اسوۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور آپ کے ماننے والوں کی زندگی۔ اسی طرح پھر اس سے ایک آیت چھوڑ کے پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو آخرت کی زندگی چاہتا ہو، آخرت کا اچھا ارادہ رکھتا ہو، آخرت میں کامیابی چاہتا ہو، اسے چاہیے وہ سیدنا ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں کو اپنی زندگی کا آئیڈیل بنا لیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے سورہ احزاب کے اندر، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور یہاں اللہ سورہ ممتحنہ میں سیدنا ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں کے متعلق بھی یہی فرما رہا ہے۔ تو گویا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ کار تھا، دین کے حوالے سے، توحید کے حوالے سے، دعوت تبلیغ کے حوالے سے، آزمائشوں اور مصیبتوں کے اوپر صبر کرنے کے حوالے سے، اسی راستے پر چلنے والے تھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں ملت ابراہیم کی، دین ابراہیم کی پیروی کرنے والا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام بڑے عظیم المرتبت پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ان کا ایک اور جگہ پر تذکرہ فرماتا ہے سورۃ البقرہ کے اندر پہلے پارہ میں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ ہم نے جب ابراہیم علیہ السلام کو کئی ایک آزمائشوں پر آزمایا اور وہ پورے اترے، تو اس کے بعد انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ اس گھر کو یہاں کے رہنے والوں کے لیے امن کا سبب بنا دے۔ اس سے پہلے اللہ کیا فرماتا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو کئی مرتبہ بڑی بڑی آزمائشوں کے اندر آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ،
مانا وہ ہر آزمائش پر پورے اترے۔ جب وہ ہر آزمائش پر پورے اترے تو اللہ نے انہیں یہ انعام عطا فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تجھے آنے والی نسلوں کے لیے، لوگوں کے لیے امام مقرر کرتا ہوں، تو آنے والی قوموں کا امام ہوگا۔ قال ومن ذریتی، فرمایا اے اللہ میرے اولاد کا کیا ہوگا؟ فرمایا تمہاری اولاد میں سے جو نیک ہوگا وہ تو قوموں کا امام بنے گا، اور جو ظالم ہوگا تو ظالموں کے لیے ہمارا کوئی وعدہ نہیں ہے، یعنی ہم ظالموں کو حکمرانی نہیں دیں گے، آپ کے جو ماننے والے ہیں، جو متبع ہیں، ان کو ہم راستہ دکھائیں گے اور وہ لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بنیں گے، لوگوں کے امام اور پیشوا بنیں گے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ بنو تمیم قبیلہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہے، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام میرے بابا ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، یعنی آپ احترام کیا کرتے تھے بنو تمیم قبیلے کی۔ اور بنو تمیم قبیلہ کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، اور اسماعیل علیہ السلام کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد۔ تو اللہ نے نہ صرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو فضیلت عطا فرمائی بلکہ ان کے ماننے والوں کو بھی فضیلت عطا فرمائی۔ تبھی تو سورہ ممتحنہ میں فرمایا نا کہ تمہارے لیے ابراہیم اور ابراہیم کے ماننے والوں کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے کیا کارنامے سر انجام دیے جن کو اللہ نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے شرک کے خلاف لڑنے والے پیغمبر سے، اکیلے، اتنے اکیلے کہ خود والد مشرکوں کا امام ہے، مشرکوں کا امام ہے۔ دوسرے لفظوں میں قوم کے جتنے بڑے بڑے خدا تھے ان خداؤں کا بھی خدا تھا ابراہیم علیہ السلام کا باپ، کیونکہ ان خداؤں کو بنانے والا کون تھا؟ آپ کا باپ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا آپ بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں؟ بے شک میں آپ کو بھی اور آپ کی ساری قوم کو گمراہی کے اندر دیکھتا ہوں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا والد بتوں کو تراش کر لوگوں کے لیے معبود بنانے والا، اس گھر میں جنم لیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے۔ اور قرآن کریم کو آپ پڑھیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی۔ اللہ وہ ہے جو مردوں میں سے زندوں کو پیدا کرتا ہے، زندوں میں سے مردوں کو پیدا کرتا ہے۔ اس کے کئی ایک معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے جیسے انڈا ہے بے جان ہوتا ہے مگر اس میں سے چوزا نکلتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ جاندار ہوتا ہے۔ اچھا مرغی جاندار ہے، اس میں سے انڈا پیدا ہوتا ہے تو وہ بے جان ہوتا ہے۔ لیکن اس کا ایک معنی جو مفسرین اور محدثین نے کیا وہ یہ ہے کہ اللہ دشمنوں میں سے خیر خواہوں کو پیدا کرتا ہے، خیر خواہوں میں سے دشمنوں کو پیدا کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا وہاں تذکرہ کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک بلکہ مشرکوں کے امام، لوگوں کو معبود بنا کر دینے والے، اللہ نے ان میں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کو پیغمبر عطا فرمایا، یعنی مردوں میں سے زندوں کو پیدا کیا۔ اور نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، کتنے سال؟ 950 سال اللہ کی دعوت توحید کی طرف لوگوں کو بلانے والے، مگر ان میں سے پیدا ہونے والا ان کا بیٹا کنعان وہ مشرک ہے، یعنی زندوں میں سے اللہ مردوں کو پیدا کرتا ہے۔ جو انسان اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے اس کو مردہ قرار دیا ہے، اس لیے کہ جو اللہ کا نہیں وہ پھر کسی کا بھی نہیں، جو اللہ کے لیے مخلص نہیں وہ گویا کہ اپنی ذات کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہے۔ تبھی اللہ فرماتا ہے اللہ مردوں میں سے زندوں کو پیدا کرتا ہے اور زندوں میں سے مردوں کو پیدا کرتا ہے۔ تو مردوں میں سے پیدا ہونے والے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، مشرکوں کے گھر جنم لینے والے سیدنا ابراہیم علیہ السلام توحید پر ڈٹ گئے، ایسے ڈٹ گئے کہ پوری قوم ایک سائڈ پر ہے، اکیلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک سائڈ پر ہے۔ کوئی بندہ آپ کا ساتھ نہیں دے رہا، کوئی بندہ آپ کی حمایت نہیں کر رہا، پوری قوم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دشمن ہے اور اپنے اپنے معبودوں کو اپنا معبود سمجھے ہوئے ہے، خیر خواہ سمجھے ہوئے ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، شرک سے منع کرتے ہیں۔ قوم آپ کی بات سننے کی بجائے آپ کو برا بھلا کہتی ہے۔ آپ 17ویں پارے کو پڑھیں سورۃ الانبیاء میں اللہ رب العالمین نے وضاحت کے ساتھ تذکرہ فرمایا ہے۔ اسی طرح آپ 23ویں پارے کو پڑھیں سورۃ الصافات کو، اللہ نے وہاں بھی وضاحت کے ساتھ تذکرہ فرمایا ہے۔ اسی طرح سورہ صاد کو پڑھیں، اللہ نے وہاں تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ مریم کو پڑھیں، اللہ نے وہاں تفصیل کے ساتھ تذکرہ فرمایا ہے۔ کہیں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے والد کا ٹاکرا بیان کیا، جیسے سورہ مریم کے اندر اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے میرے ابا جان
آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیسے کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں جو آپ کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ کسی قسم کا کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ وہ خود کسی نفع اور نقصان کے مالک ہیں؟ ما لا يسمع ولا يبصر، ایسی چیز کی آپ عبادت کرتے ہیں جو سنتی بھی نہیں، دیکھتے بھی نہیں۔ ما لا يسمع ولا يبصر، ایسی چیز کی عبادت آپ کیسے کر سکتے ہیں جس کو دکھائی بھی کچھ نہیں دیتا، سنائی بھی کچھ نہیں دیتا؟ ولا يغني عنك شيئا، اور اللہ کے مقابلے میں وہ آپ کی کچھ مدد بھی نہیں کر سکتے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے ابا جان مجھے خوف ہے کہیں آپ شیطان کے دوست نہ بن جائیں اور آپ کے اوپر کوئی اللہ کی طرف سے عذاب نہ آ جائے۔ یا ابتی انی، یا اے ابا جان میں آپ کے متعلق خیر خواہی چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میری اتباع کیجئے۔ اللہ نے مجھے علم عطا فرمایا ہے، میں اس علم کے ذریعے آپ کی بہتر رہنمائی کروں گا تاکہ آپ اللہ کی دشمنی اور بغاوت سے بچ سکیں۔ یہ شیطان آپ کا بھی بلکہ ساری انسانیت کا دشمن ہے، آپ اس کی بات کیسے مان سکتے ہیں؟ باپ آگے سے کہتا ہے یا ابراہیم، اے بیٹے ابراہیم، عارض مجھے چھوڑ دے، مجھ سے سائڈ پہ ہو جا، میرے معاملات میں دخل اندازی نہ کر، میرے معاملات میں دخل اندازی نہ کر۔ تمہیں نہیں پتا یہ کتنا منافع بخش کاروبار ہے؟ آج بھی آپ دیکھیں نا کہ جگہ جگہ پر لوگوں کو اور کچھ ملے یا نہ ملے معبودان باطلہ کے اڈے ضرور ملیں گے، اور کچھ ملے نہ ملے لوگوں کو امیدیں ضرور ملیں گی، اور چڑھاوے، منتیں، منوتیاں، یہ سب کچھ ضرور ملے گا۔ یہ کرنے والے غریب ہوتے جا رہے ہیں، جہاں کیا جا رہا ہے وہ امیر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس سے بڑا کوئی بہتر کاروبار ہو سکتا ہے؟ اس سے منافع بخش کاروبار ہو سکتا ہے؟ ایسی بہترین فیکٹری جہاں نہ کبھی چھاپا لگے، نہ کوئی ٹیکس دینا پڑے، جو جائے گا کچھ نہ کچھ دے کے آئے گا، اس سے منافع بخش کاروبار دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ تو بھلا آپ کا والد کیسے اس کاروبار کو چھوڑ سکتا تھا؟ وہ معبود بنا کر بیچتا تھا۔ آج آپ ہندوستان میں چلے جائیں، وہاں ہر جگہ پر آپ کو اور کچھ نہ کچھ ملے نہ ملے مختلف خداؤں کی چھوٹی چھوٹی مورتیاں آپ کو ضرور بنی ہوئی ملیں گی، اور وہ بک رہی ہیں 5 روپے میں، 10 روپے میں، 100 روپے میں، 150 روپے میں، 200 روپے میں، جیسے بڑا خدا لیں گے اتنی بڑی قیمت۔ اور پریشان نہ ہوں، یہ کاروبار آپ کے ملک میں آ چکا ہے۔ بڑے بڑے اولیاء کے نام کی مورتیاں بنی ہوئی آپ کو آج کل مارکیٹ میں ملیں گی، بڑے بڑے بزرگوں کی، مشہور ترین بزرگوں کی تصاویر اور ان کی مورتیاں، ان کے مجسمے آپ کے اس ملک میں بھی تیار ہو رہے ہیں، جو عن قریب آپ کو مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہوں گے۔ یہ فلاں بزرگ کی تصویر ہے، اس کو گھر میں لگاؤ، یہ برکت آتی ہے، یہ فلاں بزرگ کی ہے، یہ فلاں بزرگ کی ہے، یہ بیماری آپ کے ملک میں آ چکی ہے۔ اس سے بہتر منافع بخش کاروبار نہیں ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ تو باپ نے کہا میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ کیوں؟ میں اگر تم میرے کاروبار کے اندر رکاوٹ بننے سے باز نہ آئے، میں تجھے پتھر مار مار کے رجم کر دوں گا، میں تجھے پتھر مار مار کے ختم کر دوں گا، چھوڑ دو مجھے میرے حال پر، میں تمہارے کسی کام میں مداخلت نہیں کرتا، تم میرے کسی کام میں مداخلت نہ کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے سورہ مریم کے اندر کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد کو چھوڑا، چھوڑتے وقت آنکھوں میں آنسو ہیں، زبان پر کلمے جاری ہیں، اے ابا جان میں تب تک آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا جب تک مجھے امید ہوگی کہ اللہ آپ کو بخش دے۔ ہاں میرا رب مجھے آپ کی دعا کرنے کے لیے منع کر دے گا تو میں باز آ جاؤں گا، پھر میں آپ کے لیے دعا نہیں کروں گا، پھر آپ جانو اور آپ کا رب جانے۔ اس امتحان یعنی گھر کا والد، سربراہ، سرپرست جس نے جنم دیا، وہ آپ کا دشمن بن رہا ہے۔ کس بنا پر؟ توحید کی بنا پر، توحید بیان کرنے کی بنیاد پر، اللہ کی طرف دعوت دینے کی بنیاد پر، اللہ کی طرف بلانے کی بنیاد پر۔ سب سے پہلا دشمن کون ہے؟ آپ کا والد۔ مجھے بتائیے، ہماری اولاد جتنی مرضی بگڑ جائے، ہماری کوشش کیا ہوتی ہے کہ ہم ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر لیں لیکن ہماری اولاد پر کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہماری اولاد جس قدر بگڑ جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو سدھار لیں، کوئی اور ہماری اولاد کو ٹچ بھی نہ کرے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مگر یہ کائنات کا پہلا باپ ہے جو خود اپنے بیٹے کو پتھر مار مار کے رجم کرنے کی، قتل کرنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ کس بنا پر؟ توحید کی دعوت دینے پر۔ اللہ کی عزت کی قسم، توحید یہ اتنا کڑوا گھونٹ ہے جو ایک مرتبہ پی لے، زندگی میں اس کو کبھی کوئی بیماری نہیں لگ سکتی۔ ایک مرتبہ جو توحید کا جام پی لے،
آپ دیکھیں نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک صحابی کو وصیت کر رہے ہیں، فرمایا کہ میں تجھے وصیت کرتا ہوں وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اللہ اکبر، فرمایا اللہ تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس کے بدلے میں قتلت، تجھے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے۔ ایک ہوتا ہے تجھے قتل کر دیا جائے، ایک ہے کہ قتل کرنے کے بعد چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنا لاش کے، ایک ہے جلا دیا جائے، ایک ہے جلا کر راکھ کر دیا جائے، دونوں کے درمیان فرق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے پیغمبر کے ذریعے، اور پیغمبر اپنے صحابی کو وصیت کر رہے ہیں کہ لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، وَإِن قُتِلْتَ، اگرچہ تیرے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہی کیوں نہ کر دیے جائیں، او حرقت، تجھے جلا کر راکھ ہی کیوں نہ کر دیا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیوں کہ جو توحید کا جام پی لیتا ہے وہ پھر بڑی بڑی غلاظتوں، مصیبتوں اور بیماریوں سے بچ جاتا ہے، اللہ خود اس کا محافظ بن جاتا ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں نا کہ عرب کے تپتے صحرا میں جسم سے لباس اتار کر تپتے صحرا میں جلتے ہوئے پتھروں کے اوپر آپ کے جسم کو رکھ کر اوپر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا، جسم پگھل رہا ہے، چربی پگھل رہی ہے، جسم جل رہا ہے، جلد جل رہی ہے، کہا جا رہا ہے اللہ کو چھوڑ دو، وہ اس حالت میں بھی کہہ رہے ہیں اللہ احد اللہ احد اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے، کوئی رازق داتا و دستگیر نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے، کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے، اس جیسا نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گزرتے دیکھتے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کو، فرماتے بلال صبر کرو صبر کرو، اللہ تمہیں اس پر اجر عطا فرمائے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار سے خرید کر آزاد کیا، اور پھر کان میں سرگوشی کی، بلال اللہ آہستہ آواز میں بھی سن لیتا ہے، تو جب زور زور سے کہتا ہے لوگ تجھ پر ظلم کرتے ہیں تو آہستہ سے کہہ لیا کر۔ کہنے لگے ابو بکر کیا مجھے اس وجہ سے آزاد کرایا تھا کہ میں اللہ کا ذکر بلند آواز سے کرنا چھوڑ دوں؟ فرمایا نہیں، ہرگز ایسا نہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ تجھ پر ظلم و ستم نہ ہو سکے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس بنا پر سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا باپ قتل کرنے پر تلا ہوا ہے، قوم قتل کرنے پر تلی ہوئی ہے، اور اتنا تل گئی کہ باپ بھی ساتھ ہے، قوم کا ہر بندہ ساتھ ہے، دنیا کا سب سے بڑا چخا تیار کیا گیا، بڑی آگ تلا تیار کی گئی، بڑا الاؤ تیار کیا گیا، اتنی بڑی آگ، اتنا بڑا وہ مچ آگ کا کہ دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ کئی کلومیٹر دور سے توپ کے ذریعے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا، اتنی دور دور تک آگ کی تپش تھی۔ کس بنا پر ڈالا گیا؟ کیا معاذ اللہ استغفر اللہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کی چوری کی تھی؟ کسی کا قرض دینا تھا؟ کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا تھا؟ کسی کو قتل کیا تھا؟ کسی کے ساتھ دھوکہ فراڈ کیا تھا؟ نہیں، اکیلے اللہ کی طرف دعوت دینے کی بنیاد پر سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں جھونکا گیا۔ اکیلے اللہ کی طرف بلانے پر سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ تبھی اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، آپ کے رب نے بارہا ابراہیم کو آزمایا، ہر آزمائش میں ابراہیم پورے اترے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تبھی اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ کیا مقام عطا فرمایا؟ کہ آپ کو بھی اور آپ کی نسل میں سے بھی آپ کے ماننے والوں کو اللہ نے قوموں کا امام بنا دیا۔ یہی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو بڑھاپے کی عمر میں بیٹا عطا فرمایا، جن کا نام سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ جیسے بچہ پیدا ہوا، بڑی عمر میں جا کر بڑھاپے کا سہارا ملا، ابھی آزمائش ختم نہیں ہوئی، بیٹا مل گیا، جیسے بیٹا ملا آزمائش کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو اس جگہ سے دور لے جاؤ، ایسی جگہ پر چھوڑ کر آؤ جہاں انسان تو انسان، کسی شے کا نام و نشان بھی نہیں۔ اللہ کے پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اونٹ پر خود سوار ہوتے ہیں، اپنی بیوی کو سوار کرتے ہیں، نو مولود بچہ لخت جگر سوار کرتے ہیں، اور بیت اللہ کے قریب جا کر ان کو اتارتے ہیں اور اتار کر واپس چل پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بیوی پیچھے سے آوازیں دے رہی ہے کہ ہمیں ایسی وادی میں چھوڑ کر جا رہے ہو، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم،
ایسی وادی جہاں کوئی انسان نہیں ہے، کسی شے کا نام و نشان نہیں ہے، نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ پینے کو کچھ ہے، بھلا ایسی وادی میں ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ آپ کوئی جواب نہیں دے رہے۔ پھر آواز لگائی، پھر آواز لگائی، کوئی جواب نہیں دیا جا رہا، حتیٰ کہ جب دور پہنچ گئے بیوی نے اتنا پوچھا، اپنی مرضی پہ چھوڑ کے جا رہے ہو یا اس کی مرضی پہ چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، بس یوں اشارہ کیا، یعنی اللہ کی طرف سے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ فرمایا جائیے، پھر ہمیں کسی شے کی پرواہ نہیں ہے، پھر آپ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جب آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، اوجھل ہو کر اللہ سے دعا کرنے لگے، اے اللہ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے تیرا فیصلہ تو مان لیا، تو جانتا ہے اپنی بیوی کو بھی اپنے بچے کو بھی میں تیرے عزت والے گھر کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تیرا عزت والا گھر ضرور ہے مگر یہاں کسی قسم کی کوئی آبادی نہیں ہے۔ بواد غیر ذی زرع، نہ کوئی کھیتی ہے، نہ باغات ہیں، نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ پینے کو کچھ ہے، ایسی وادی میں یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اے اللہ ایک ہی تجھ سے دعا کرتا ہوں، یعنی مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ تو ان کی حفاظت نہیں کرے گا، جب تیرے کہنے پر چھوڑا ہے تو حفاظت کرنے والا بھی کون ہے؟ تو ہے۔ مجھے ایک بات کی فکر ہے کہ ان کو نمازی بنانا، ان کو نمازی بنانا۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ ایک ہی دعا ہے، ان کو نمازی بنانا۔ کیا کبھی ہم نے یہ دعا اپنے لیے کی ہے، اپنے اہل و عیال کے لیے کی ہے؟ اللہ ہمیں نمازی بنائے، کبھی کی ہم نے دعا؟ پیغمبر اپنی اولاد کو بیابان آبادی کے اندر چھوڑ کر جا رہے ہیں اور اللہ سے ایک ہی دعا کر رہے ہیں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ یہ نماز قائم کرنے والے بنے۔ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، ہاں اس کے بعد جو دوسری دعا ہے وہ یہ ہے کہ اب تو یہ اکیلے ہیں لیکن تو ان قریب ان کی طرف لوگوں کو بھیج دینا کہ یہ تنہا اپنے آپ کو محسوس نہ کریں، اکیلے محسوس نہ کریں۔ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے اللہ ان کی طرف لوگوں کو بھیج دینا۔ وارزقہم من الثمرات، ان کو پھلوں کا رزق عطا فرمانا، کھانے پینے میں کیا عطا فرمانا؟ پھل۔ وارزقہم من الثمرات، ان کو پھل عطا فرمانا۔ میں کہتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم، آپ لوگوں میں سے جو وہاں سے ہو کر آئے ہیں، اللہ سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ دنیا جہان میں جس پھل کا سیزن ہی نہیں ہوتا، موسم ہی نہیں ہوتا، آپ کو وہ حرمین میں ملتا ہے۔ کوئی ایسا پھل جس کا دنیا میں سیزن نہ ہو، موسم اس کا نہ ہو، وہ آج بھی آپ کو حرمین کی سرزمین پر میسر ملے گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی ہزاروں سال پہلے دعا کا ثمر ہے۔ وارزقہم من الثمرات، میری اولاد کو، میرے گھر والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرمانا۔ اس لیے آپ جائیں کبھی آزما کر دیکھ لیں، سیزن گزر چکا ہوتا ہے پھلوں کا، مگر وہاں وہ پھل ایسے تر و تازہ ہوتے ہیں جیسے آج ہی اس مطلوبہ درخت سے اس پھل کو اتارا گیا ہو۔ یہ اسباب پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی ایسا کرنے پر قادر ہے؟ نہیں ہے، اور یقیناً نہیں ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کا اللہ ان کو انعام عطا فرما رہا ہے۔ یہ بچہ بڑا ہوتا گیا، یہ الگ واقعہ ہے، اس پر انشاءاللہ پھر کبھی ہم بات کریں گے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی سیرت پر۔ بچہ بڑا ہو گیا، کچھ عرصے کے بعد بچے کو لے کر واپس آ گئے، پھر ایک نئی آزمائش شروع ہو گئی جو اس سے بھی بڑی آزمائش ہے، جس کے متعلق ہم کل عمل کریں گے، جس کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ قربانی تمہارے بابا ابراہیم کی سنت ہے۔ وہ کیا قربانی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ مسلسل یکے بعد دیگرے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب دکھایا، اور یاد رکھیے پیغمبر کا خواب وحی ہوتا ہے۔ جس طرح پیغمبر پر وحی کی جائے، پیغمبر کو اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح پیغمبر کو اگر کوئی خواب دکھایا جائے تو پیغمبر کا اس پر بھی عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ خواب دکھایا جا رہا ہے، کیا خواب ہے؟ اپنے اس لخت جگر کو لے جائیے فلاں مقام پر، وہاں اس کو ذبح کر دیجئے۔ آپ سب اولاد والے ہیں، اپنے ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، ہمارے بچوں میں سے کسی کو کانٹا بھی چبھ جائے، اس کی تکلیف اتنی اس بچے کو نہیں ہوتی جتنی ہمیں ہو رہی ہوتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اتنی تکلیف اس معصوم کو نہیں ہوتی جتنا اس کے والدین تڑپ جاتے ہیں۔ اور یہ بچہ ہے جس کے متعلق کہا جا رہا ہے اس کو ذبح کر دیجئے۔ بھلا جس بچے کو کانٹا چبھ جائے، باپ کی چیخ نکل جاتی ہے، دھاڑ نکل جاتی ہے، دل لرز اٹھتا ہے،
وہ باپ اپنے ہاتھوں سے اس کو حکم دیا جا رہا ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو ذبح کر، اس سے بھی کوئی بڑا آزمائش کا مقام ہو سکتا ہے؟ 3 دن یہ خواب دکھایا گیا، چوتھے دن اپنے بیٹے کو بلایا اور فرمایا کہ مجھے ایک خواب دکھایا گیا ہے، اور خواب کیا ہے کہ میں تجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح کروں، تیرا کیا خیال ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ جیسے ہی بیٹے نے باپ کے منہ سے یہ الفاظ سنے، ابھی الفاظ ختم نہیں ہوئے تھے، بیٹے نے فوراً کہا یا ابا تفعل ما تؤمر، اے ابا جان جیسے آپ کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے آپ ویسے ہی کیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ باپ کیا کہہ رہا ہے؟ میں تجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ بیٹا دماغ سے پاگل نہیں ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ بس وہ کہہ رہا ہے جیسے کر دیجئے، پیغمبر کا بیٹا ہے، پیغمبر ہے، بات کو سمجھ رہا ہے، سمجھنے کے بعد جواب دے رہا ہے، ابھی باپ کے الفاظ ختم نہیں ہو رہے، بیٹا کہہ رہا ہے افعل، کر گزریے۔ اللہ اکبر، افعل، آپ کر گزریے، ما تؤمر، جیسے آپ کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بیٹا جب میں تجھے ذبح کروں گا، تیری گردن کاٹوں گا، تجھ پر چھری چلاؤں گا، تجھے تکلیف نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی؟ اس سوال کا ایڈوانس جواب دیا سیدنا اسماعیل نے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابا جان اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، یعنی ایسا ممکن ہی نہیں ہے آپ میری گردن پر چھری چلائیں اور میں چیخوں چلاؤں، پھر آپ کا امتحان کس کام کا اور میرا امتحان کس کام کا؟ یہ ہے ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان اس بات کی ٹینشن آپ نہ لیں، آپ کو جیسے کرنے کا کہا گیا ہے آپ ویسے کیجئے، باقی مجھ پر چھوڑیے، میرے رب پر چھوڑیے، کیونکہ صبر کی ہمت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ ستجدنی انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ لے کے چل پڑے، پیچھے بیوی بچ گئی ہے، بیوی خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو تیار کر رہی ہے ذبح کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی معلوم نہیں ہے کہ بیٹے کو کہاں لے کے جایا جا رہا ہے، تیار کر کے بھیج دیا۔ شیطان لعین، حضرت شیطان لعین ہے، اس سے بڑا کوئی حضرت ہو سکتا؟ اللہ کے سامنے مقابلہ کرنے والا، اللہ کے سامنے ڈٹ جانے والا کوئی بڑا بہادر ہو سکتا؟ اتنا بد نسل۔ وہ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچ گیا اور کہتا ہے تو یہ پتہ ہے تیرا شوہر تیرے بیٹے کو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ کہاں لے کے جا رہا ہے؟ کہا اسے ذبح کرنے جا رہا ہے۔ کہا پاگل ہو گیا ہے کیا؟ کیا کوئی بیٹا بھی اپنے باپ کو ذبح، باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہاں کرے گا؟ کہا کیوں کرے گا؟ اسے سچ بولنا پڑا، کہنے لگا کہ اللہ کی طرف سے اسے حکم دیا گیا ہے۔ سیدہ ہاجرہ نے ایک پتھر اٹھا کر مارا اس کو کہ تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر تو رکاوٹ کیوں بن رہا ہے؟ اس جگہ پر جب تک حاجی کنکریاں نہ ماریں، اس کو پتھر نہ ماریں، اس کا حج نہیں ہوتا۔ یہ بیوی ہے، پرورش ماں نے کی ہے، وہ ہے نا کہ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ وہ مکتب کون تھا؟ وہ کون سی درس گاہ تھی جہاں اس بچے نے اس طرح کی پرورش پائی؟ وہ یہ ماں کی گود تھی۔ یہ پیغمبر کی بیوی ہے، بچے کی پرورش کرنے والی پیغمبر کی ماں ہے۔ پرورش ایسی کی کہ جیسے سنا اللہ کا حکم ہے تو کہا پھر ایک نہیں کئی ہوں قربان۔ جہاں وہ پتھر گرا اس جگہ پر جمرائے وسطیٰ بنایا گیا ہے، درمیانہ شیطان، درمیانہ شیطان۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اس نے جا کر بیٹے کے دل میں بات ڈالی، تیرا ابا تجھے قتل کرنے لے جا رہا ہے، ذبح کرنے لے جا رہا ہے۔ کیوں؟ کہا اللہ کا حکم ہے، کہا تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، کئی مرتبہ قربان ہونے کو تیار، پتھر اٹھا کر پھینکا۔ اس جگہ پر بھی جب تک حاجی پتھر نہ مارے ان کا حج نہیں ہوتا۔ پھر باپ کے جا کے دل میں ڈالا، کبھی باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ تجھے عجیب ہی خواب آیا ہے؟ اللہ کے حکم سے ذبح کرنے جا رہا ہوں، پتھر اٹھا کر مارا۔ جمرہ عقبہ اسے کہا جاتا ہے، جمرہ عقبہ، بڑا شیطان۔ آج بھی آپ دیکھیں تو یوں 3 منارے کٹھے بنے ہوئے ہیں، 3 مینارے، اور بیت اللہ کی سائڈ سے آئیں تو جمرہ عقبہ آتا ہے، پھر وسطیٰ آتا ہے، پھر صغریٰ آتا ہے، اور اگر اس طرف سے جائیں مینا کی سائڈ سے پہلے چھوٹا شیطان، پھر درمیانہ، پھر بڑا شیطان۔
اور ان تینوں جگہوں پر 7 کنکریاں مارنا فرض ہے. جب تک کوئی حاجی نہیں مارے گا کنکریاں اس کا حج قبول نہیں ہوگا. یہ کس کی سنت ہے؟ ان ماں باپ اور بیٹے کی نشانیاں ہیں جنہیں اللہ نے حج بنا کر جو ہے امت کے اوپر فرض قرار دے دیا کہ اگر تم چاہتے ہو تمہارا حج اللہ کے ہاں قبول ہو، تم ایسے پاک صاف ہو جاؤ جیسے تم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، تو یہ وہ مقامات ہیں جہاں تم نے یہ کام سر انجام دینے ہیں. بصورت دیگر تمہارا کوئی حج ہی نہیں ہے. بیٹے کو لے جا کر آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، لٹا دیا، ذبح کرنے کے لیے چھری چلا رہے ہیں. چھری نہیں چل رہی، اتنی تیز چھری جس کو پتھر پہ بھی مارو تو ٹکڑے کر دے، لکڑی پہ بھی مارو تو کاٹ دے. نرم و نازک، بالکل نرم و نازک، جلد کو کاٹنے کو تیار نہیں ہے چھری. اللہ اکبر کبیرہ. بڑی کوشش کی چھری چلانے کی. دل میں خوف کھا رہے ہیں کہ چھری کاٹ کیوں نہیں رہی، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اپنے امتحان میں ناکام ہو رہا ہوں. کیوں نہیں کاٹ رہی چھری؟ چھری کو تیز کرتے ہیں، پھر چلاتے ہیں، پھر نہیں کاٹتی، پھر تیز کرتے ہیں، پھر چلاتے ہیں، پھر نہیں کاٹتی. دل میں الجھن سی پیدا ہوتی جا رہی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اپنے امتحان میں ناکام ہونے والا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. تھوڑی دیر گزری، چھری چلی اور ہاتھ پر گرم گرم لہو گرا. ہاتھ پر گرم گرم لہو گرا. جانور کو ذبح کرتے وقت جب اس کا خون نکلتا ہے ٹھنڈا ہوتا ہے یا گرم ہوتا ہے؟ گرم ہوتا ہے نا. آزمایا ہے نا؟ انشاءاللہ کل بھی آزمائیں گے سب جن کو اللہ توفیق دے. گرم خون ہاتھ پہ گرا، خوش ہو گئے، اللہ نے قربانی قبول کر لی، میں نے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا. آنکھوں سے پٹی کھولی، دیکھا بیٹا سائڈ پہ کھڑا ہوا ہے اور وہاں کچھ اور ذبح ہو چکا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ رب العالمین نے جنت سے قربانی عطا فرمائی. اسماعیل کو کب نکالا چھری کے نیچے سے، دمبے کو، مینڈے کو کب چھری کے نیچے لٹایا، اس پر چھری کب چلی، ابراہیم کو معلوم نہیں ہے. یہاں تو ہمارے حضرت کی بلیاں بھی غیب کا علم جانتی ہیں، یہاں تو کتے بلے بھی غیب کا علم جانتے ہیں. وہاں پیغمبر کو معلوم نہیں ذبح ہونے والا میرا بیٹا ہے یا کچھ اور ہے. اپنے عقیدوں کو درست کیجئے، توحید کی طرف آ جائیے. اللہ کی عزت کی قسم اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہے. جیسے دیکھا پھر حیران و پریشان ہو گئے. میں بیٹے کو ذبح کرنے لایا تھا، بیٹا سلامت ہے، ذبح کچھ اور ہو چکا ہے. اللہ نے فوراً جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا جائیے میرے پیغمبر کو تسلی دیجئے. یہ تسلی کس بات کی تھی؟ ذرا سوچئے نا، یہ تسلی کس بات کی تھی؟ کس لیے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں؟ قد صدقت الرؤیا، آپ نے جو خواب میں دیکھا آپ نے سچا کر دیا. یہ اسماعیل کی جگہ پر جو مینڈا ذبح کیا گیا ہے یہ اللہ نے آپ کو انعام دیا ہے. آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا بیٹا ذبح نہیں ہوا، آپ نے اپنی طرف سے کر دیا. قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. اے پیغمبر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اچھے لوگوں کی نیکیاں ضائع نہیں کرتے، ہم مومنوں کے نیک اعمال برباد نہیں کرتے. انا کذالک نجزی المحسنین. جو ہمارے ساتھ مخلص ہو جائیں ہم ان کی یوں مدد کرتے ہیں، جو ہمارے ساتھ وفادار ہو جائیں ہم ان کو یوں انعام عطا فرماتے ہیں، جو ہمارے لیے ہو جائے ہم ان کے لیے ہو جاتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نا، من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. ہم اللہ کے ہوئے ہی نہیں کبھی، ہم کبھی اللہ کے بنے ہی نہیں، وہ ہمارا کیوں بنے گا؟ جو اللہ کا بن جائے اللہ اس کا بن جاتا ہے. من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. ابراہیم اللہ کے ہو گئے، ہو کر دکھایا، اللہ نے ابراہیم کا ہو کر دکھایا. اسماعیل نے اللہ کا ہو کر دکھایا، اللہ نے اسماعیل کا ہو کر دکھایا. ہاجرہ اللہ کی ہو گئی، اللہ ہاجرہ کے ہو گئے. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. جو اللہ سے دور بھاگتا ہے اللہ پھر اس کو اپنی رحمت کے قریب بھی نہیں بھٹکنے دیتا. آج یہ جو ہمارے منہ پر پھٹکار ہے، لعنت پڑی ہوئی ہے، مہنگائی کی صورت میں، دہشت گردی کی صورت میں، چوری ڈکیتی کی صورت میں، قتل غارت زنا اور بدکاری کی صورت میں، یہ جتنی لعنتیں ہم پر برس رہی ہیں اس وجہ سے برس رہی ہیں کہ ہم اللہ سے دور ہو چکے ہیں. جو اللہ سے دور ہوتا ہے اللہ ان کے اوپر ایسی ہی مصیبتیں نازل فرماتا ہے. آج ہم عہد کر لیں کہ ہم اللہ کے ہو کر رہیں گے. اللہ کی عزت کی قسم چند ہی دنوں کے اندر آپ اس کا کرشمہ دیکھ لیں گے، تبدیلی دیکھ لیں گے. مگر ایسا ممکن نہیں ہے. کیوں ممکن نہیں ہے؟ کیونکہ ہماری سوچ ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں بس یہ مولویوں کی باتیں ہیں، اوپر سے گزر جاتی ہیں. یہ خود کون سے اللہ کے ہوتے ہیں جو ہمیں اللہ کے کرنے والے ہیں؟ ہر بندہ، میں بھی آپ بھی اپنی اصلاح کریں.
کہ یہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے اور اللہ اس کی جگہ پر بیٹے کی بجائے جنت سے ان کو نعمت عطا فرما رہا ہے، امتحان لے رہا ہے کہ آج اس کی جگہ پر قربانی کیجئے، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ کل کو اگر اللہ کو آپ کے بیٹے کی یا آپ کی ضرورت پڑی تو اپنے آپ کو پیش کرنے سے پیچھے نہیں ہٹو گے۔ اس وجہ سے قربانی کی جاتی ہے۔ تبھی آپ نے فرمایا نا کہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے قربانی۔ کیا مطلب؟ ابراہیم نے اب اللہ کے لیے اپنے بیٹے کو پیش کر دیا۔ اگر کبھی اللہ کو، اللہ کے دین کے لیے تمہاری جان کی ضرورت پڑی، پیچھے نہیں ہٹنا، مال کی ضرورت پڑے پیچھے نہیں ہٹنا، تمہاری اولاد کی ضرورت پڑے پیچھے نہیں ہٹنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کر کے دکھایا اور ہمارے لیے وہ راستہ چھوڑ گئے۔ اس لیے کوشش کیجئے، میں نے پچھلے جمعے بھی گزارش کی تھی کہ جن جن لوگوں نے قربانی نہیں کی یا نہیں کرنا چاہ رہے وہ کوشش کریں کہ اس عظیم سنت سے پیچھے نہ ہٹیں۔ قربانی کا گوشت تو ہر گھر میں پہنچ جاتا ہے۔ عام طور پہ لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ میاں کیا ضرورت ہے قربانی کرنے کی، گوشت ہمارے گھر میں ویسے بہت ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے بندے، گوشت تو کتوں کو بھی کھانے کو مل جاتا ہے، جانوروں کو بھی کھانے کو گوشت مل جاتا ہے۔ کیا گوشت جمع کرنا قربانی کا نام ہے؟ نہیں، قربانی کرنا اللہ کی رضا کا مقصد ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس نے مجھے مال عطا فرمایا ہے، میں اس مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کروں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یوم الاضحیٰ یعنی 10 ذی الحجہ کا دن یہ خون بہانے کا دن ہے، خون بہانے کا دن، ایک دوسرے کا نہیں سمجھو کہ ایک دوسرے کا خون بہانا ہے، اللہ کی راہ میں خون بہانے کا دن ہے۔ اور فرمایا اس دن اس سے بہترین عمل کوئی ہے ہی نہیں۔ مجھے بتائیے جس دن کے عمل کو کائنات کا سب سے عظیم ترین عمل قرار دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں اس عمل سے پیچھے ہوں تو مجھ سے بڑا کوئی بد نصیب ہے؟ بتائیے، میرے سارے کام ہو جائیں، سارے مسئلے حل ہو جائیں، جس عمل کو اللہ کے پیغمبر سب سے عظیم عمل کہیں اور میں وہ عمل نہ کر سکوں، مجھ سے بھی کوئی بڑا بد نصیب ہو سکتا ہے؟ اس بد نصیبی سے باہر نکلیے، اس سوچ و بچار سے باہر نکلیے کہ گوشت کھانے کو مل جائے گا، کیا ضرورت ہے حصہ رکھنے کی، کیا ضرورت ہے قربانی کرنے کی، کیا ضرورت ہے اللہ کے لیے خون بہانے کی، وہ ویسے ہی اب سب کچھ ہو جائے گا۔ اللہ کی عزت کی قسم، یہ سب سے بڑی محرومی ہے، محرومی۔ اور جس بندے کو محرومی نصیب میں آ جائے، اللہ کی محبت اور رضا اس کے حصے میں نہیں آتی۔ اللہ مجھے بھی ہدایت عطا فرمائے، آپ کو بھی ہدایت عطا فرمائے، ہم سب کو کل کے دن میں اللہ کی رضا کی خاطر خون بہانے کی اللہ توفیق دے، قربانی کرنے کی توفیق دے، یہ جذبے اور ایمان کے ساتھ کہ آج اس نے جانور کی قربانی مانگی ہے، کل کو وہ ہماری جان کی بھی قربانی مانگے گا اپنے دین کے لیے، تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ۔ کیا خیال ہے؟ سب ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔